جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، دن کے اجالے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ غفلت کی زندگی جینے والوں، مکان دکان کاروبار پر اترانے والوں، اللہ اکبر۔ آئیے، ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں، ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں، ہماری زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا، ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا، ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا، ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے، اور 5واں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے، اور 6واں سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی بد نصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ 6 سفر ہے، یہ 6 گھاٹیاں ہیں۔ اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی، 3 منزلیں تو ختم ہو گئی، 3 منزلیں ہم پار کر چکے، مگر یاد رکھنا دل کے کاموں سے سننا، اگر آپ یہ توقع مجھ سے لے کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کو مفت میں جنت بانٹنے کے لیے بشارتیں دوں گا تو آپ یہ فکر دماغ سے نکال دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا، میں نے تو مولا کی خوشی کی بات کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر۔ لیکن جو لوگ سن سکتے ذرا توجہ سے سنیں، 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں، مگر تینوں منزلوں میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مٹی سے لے کے خمیر تک لانا اللہ کا کرم ہے، اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ تک آنا، اس میں بھی انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا، اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی، اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح، قبر اسی کی سورے گی جس کی اعمال بہتر ہوں گے، حشر اسی کا سورے گا جس کی اعمال بہتر ہوں گے، جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا۔ اب آئیے نا، ہماری زندگی کی 3 گھاٹیاں باقی ہے، نمبر 1 قبر، نمبر 2 میدان محشر، اور نمبر 3 یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا پھر اس کے علاوہ۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ہم کتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے۔ کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی مکان کر رہا ہے، دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے، اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں، اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں۔ آئیے، میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت اہم بات آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ بستی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے لوگ سب کے سب مر کے اوندھے پڑے ہوئے ہیں، اوندھے منہ پڑے ہوئے بستی کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کو اوندھے منہ مردہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر، یہ بستی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اللہ نے ان کو مار کر اوندھے منہ ڈال دیا ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ اس وقت حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے مقدس نبی یہ بتائیں کہ آخر کس جرم کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرے حواری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی فرمائی عیسیٰ جب رات تاریک ہو جائے، جب رات اندھیری ہو جائے تو اس وقت رات کی تاریکی میں آپ آواز دیجئے گا، آپ آواز لگائیے گا، تب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب رات تاریک ہو گئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک آواز لگائی بستی والوں یہ بتاؤ کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب
دل کے کانوں سے سننا. ایک بندے کی جو لاشیں آندھے منہ پڑی ہوئی تھی, آندھے منہ پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک لاش کی آواز آئی, اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام, ہم کو جو عذاب میں گرفتار کیا گیا اس کی دو وجہ تھی. نمبر ایک, ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے, ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے. آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اب ذرا مجھے بتاؤ, یہ جو آپ کے ذہن و دماغ میں خبر ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا, یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی تفصیل یہ ہے, امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا, یعنی کوئی قوم ہلاک نہیں ہوگی, مگر انفرادی عذاب جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے. بارہا صوفیہ کا یہ قول دہرایا جاتا ہے, جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. اللہ اکبر. جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے. جو ہمارے چراغ بجھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے بجھتے ہیں. اللہ اکبر. آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں, ہر جگہ طوفان ہے, ہر جگہ گھر جہنم کدا بنا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے, بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں, بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں, سسکیاں لے رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا, پیدا کیا ہے. بہنیں ماں اور آپ بھی سن لے, جو اللہ درخت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے, جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ ستاروں کی انجمن پر بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہاں کسی نے باندھ دیا ہے. میں کہتا ہوں یاد رکھنا, میں کر کچھ بھی ہو میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں. ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں, حضور کی بات پر توجہ کریں گے, اللہ کی بات پر توجہ کریں گے. یاد رکھنا کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو, کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو, قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ پر تمہارے کرتوت کی وجہ سے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو. جو کام اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو, پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتے. نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں, اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا, حضور کو بے قرار کیا. اللہ اکبر. کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتا ہوں میں بستر پر تڑپتا ہوں, کیوں؟ ہمارے نمبر کا ان کا اپنے اعمال کا احتساب کرو. کون سی سم میں آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں. بھیجا تو ہے یار, میسج بھی آیا تھا تم نے اڑا دیا. اگر اللہ کا انعام ہو آیا تھا وہ تو ایسا کرنا سمجھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. لگا دو. جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں. سچی بات کو ایمان رکھتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا. ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمہاری اور میری کر رہا ہوں. اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ. یار چین کہاں سے ہوگی.
اس کا کتنا بڑا احسان ہے. تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا. ہم نے حضور کو اذیت دی، اس لیے تڑپ رہے. دوسری کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ دوسری کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے. کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. بنا دیا گیا. زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا. زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا. لیکن اللہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچائے. اگر حدیث کی یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے، پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا. یعنی پوری امت کو جتنا عذاب، اس امت کے برابر آدھا عذاب. یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا، ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا، تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کرے تو کتنا ہو گیا؟ 1000. اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر. بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے. اللہ غور کریں، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے. امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی. ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی. ذرا سوچے تو صحیح، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر. اور پھر ہمیشہ کی ذلت. اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب وہ ڈالا جا رہا ہے. کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کامتا تھا. میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں، لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوگی. یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی. ہم مستی کریں گے اور شرارت کریں گے، لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے. مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنے سے گزر رہے ہیں. کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے. لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے، لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی. جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے. اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے. مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا، اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے. 98% لوگوں کے گھر میں جو عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں.
مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں۔ میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے۔ بے شک اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کی کوئی ہے ہی نہیں۔ وظائف کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے، لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اللہ سے ڈرنے کی برکت، رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، رشتہ چل کر آئے گا۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا، آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں، غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو جوان آواز کیا آتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے، کیونکہ یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی، بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ مگر جوان بیٹی کا جواب تھا، امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، امیر کے خوف سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس لڑکی، ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی۔ خدا نہ کرنا امیر المومنین، غیث المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول سیدنا عمر بن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھے۔ جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی، خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ گھر پہ نشان لگایا، جن کو معلومات دی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کنواری ہے، پتا چلا کنواری ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یہ خوف خدا سے، گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر، سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سوچ کے ان کے گھر پہنچ گیا، اور اللہ اکبر، صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر بن خطاب کی بہو بن گئی۔ بے شک سبحان اللہ، وجہ سبحان اللہ، اللہ کی خشیت، اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی، عمر بن خطاب کی بہو بنی، اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا، جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا، تو انہوں نے کیا کہا، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ دنیا سے محبت۔ آج دیکھ لو ٹٹول وہ اپنے دلوں کو، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے، دنیا کی محبت۔ اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی،
उन्हें अच्छे कपड़ों से दिलचस्पी, उन्हें घूमने फिरने से दिलचस्पी, उन्हें ग़ीबत चुगली से दिलचस्पी, इसके उसके घर के हालात मालूम करने से दिलचस्पी। मैं कहता हूँ दूसरों के घर के हालात मालूम करने का तजस्सुस करने वालों, कभी अपनी कब्र की भी तो फिक्र करो, कभी अपनी कब्र का भी तो ख्याल करो। दुनिया की मोहब्बत में हम डूब गए। बड़ी माजरत के साथ एक बात याद रखना, दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दुनियादारों के दिल में नहीं, बल्कि बाज दीनदार कहलाने वाले भी दुनिया परस्त हो जी कितना हो गया दुनिया में डूब गए। दुनिया की मोहब्बत ने उनको अज़ाब इलाही में गिरफ्तार कर दिया। और दूसरी वजह क्या बताई? फिर वो कहता है दूसरी वजह है कि हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। क्या कहा? हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। बदकार। अब गौर करें, ध्यान दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बदकार ज्यादा बदकार थे कि आज लोग ज्यादा बदकार हैं। बेशक वो कह रहे कि हम बदकारों की पैरवी करते थे, बदकारों की नक्काली करते थे, तो अल्लाह ने हमें मार के उन्हें मुंह डाल के अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में तो इंटरनेट की नहुसत नहीं थी, इतना तेज रफ्तार दौर नहीं था, समंदर के किनारे जा करके अय्याशों की होटलें तो उस दौर में नहीं थी। आप गौर करें कि वो लोग अगर बदकारों की पैरवी करें तो मार के औंधे मुंह डाल दिए जाएं। आज मेरी कौम का जवान कितने बदकारों की पैरवी कर रहा है। फटी हुई जींस, ये किसकी पैरवी है? नेकोकारों की या बदकारों की? किसी शरीफ ने कभी फटी हुई जींस पहना? पहली बात तो ज्यादातर शरीफ लोग वो लिबास ही नहीं पहनते जो आप पहनते हो। हमने तो शरीफों का लिबास भी छोड़ दिया। हमें शरीफों का लिबास पहनने में शर्म आती है। बदकारों की नस्ल कितनी बढ़ गई कि गांव की बेटियां भी जब बाजार में जाती है तो कहते हैं कि फला अदाकारा ने जो फिल्म में लिबास पहना था वो लिबास दिखाओ। और नौजवान लड़के भी दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं वो फला हीरो ने जो पहना था वो दिखाओ। और फटी हुई पैंट, एक दौर था फटे हुए कपड़े भीख में भी नहीं दिए जाते थे। और क्या जमाना आ गया, आज फटे हुए कपड़े डैमेज पैंट कह करके हजारों में खरीदी जा रही है। हाय अफसोस, आपकी फिक्र को क्या हो गया? कल फटा हुआ लिबास होता था तो आदमी उसको छुपाता था, पेबल होता था उसको छुपाता था। फिक्र को क्या हो गया? कौमों को यूं ही सवाल नहीं आता। इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, नारे तकबीर। मेरी कौम के जवानों कहाँ हो? बालियां पहन रहे हो, मटक कर चलते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कहते जाओ तू तो फुला अदाकार की तरह लग रहा है और लड़कियों कहते तू अदाकार की तरह लग रही है। बड़े भाई देख यार बिल्कुल ड्राइव करंट डाला भाई साहब, यहाँ तक नहीं डाला डाले यार भाई। इससे बड़ी गाली भी कोई है कि तू अदाकार दिख रहा है। इसलिए कि फाहिशा औरतें जिना करती कराती है तो चार दीवारी में छुप के करती कराती है। जिनको तुम अदाकार करे वो तो स्क्रीन के सामने आकर के गुनाह करते हैं और जिना करते हैं और उस पर करोड़ों रुपए कमाते हैं। और वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसपे बाज़ाब्ता तौर पर नंगे सीन ज्यादा होते हैं। फिक्र करो, पैरवी जिसकी करोगे कयामत में उसके साथ उठोगे। इश्क का दावा गौसे आजम से, इश्क का दावा गरीब नवाज से, इश्क का दावा इमाम हुसैन से, पैरवी किसकी? फटी हुई पैंट पहनकर नंगे बनने वालों, घुटनों से ऊपर बरमुंडे पहन करके सतर के साथ बेसतरी करने वालों, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों, इबादत हासिल करो। फातबिरो या उलिल अब्सार, आंख वालों इबादत हासिल करो। तुम बदकारों की पैरवी के लिए नहीं हो। नादान बदकार की पैरवी वो करे जिसने यहाँ सिद्दीक़ अकबर जैसा कायम न हो, फारूक आज़म जैसा कायम न हो, उस्मान गनी जैसा कायम न हो, मौला अली जैसा कायम न हो, इमाम हसन जैसा कायम न हो, इमाम हुसैन जैसा कायम न हो, गौसे आज़म जैसा कायम न हो, तारिक बिन ज़ियाद जैसा कायम न हो, अल्लाहू अकबर, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा
بہت اچھا کسی مذہب لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے جی جلانے والا اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام سبحان اللہ اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے سبحان اللہ اسی لیے ہم ان کو جی اگر جگہ ہو تو غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی اچھا سازش ہو رہی دکھائی دے رہا ہے ہے جہاں تھے غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے یہ شان ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے ستر میں جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے جی ہاں میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر دو جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ ہاں اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے جی ہاں لیکن صدوق فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو پھر اس پر مجھے افسوس اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ شعر کس کا ہے نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے سبحان اللہ اور ہمارے مرشد خانہ مارے مطالعہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھا دو فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے بہت اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ جشن غوث الورا نعرہ تکبیر بہت اچھا کیا کرے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے جی وہ تجھے کیا جانے شکر کس کو کہتے ہیں ولایت ایک منزل ہے اب آپ کی توجہ ہے ولایت ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی وہ اپنے آپ سے بھی کافی ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے اس کے بارے میں بریلی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے توجہ ہے آپ کی جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے تو کافر غوث پاک کو کون جانتا امین القادری مولانا غلام جیلانی حبیبی جو بیٹھے ہوئے یا پھر یہ ناظم صاحب یہ ناظم صاحب یا آصف صاحب کون جانتا ہے کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا تو جاننے والا کون ہے تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے اگر میرے کاش کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت اچھا اب کسی کو مل گئے خضر توجہ
کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امیر القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا, میری اوقات کیا ہے؟ ہم بڑے ان کے فیض سے. جی ہم بڑے ہیں, اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے, ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں. واہ 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 او میرے مرشد غوث اعظم, تو نے خرید کر مجھے انمول کر. اللہ واہ 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 کیا ادب ہے جس میں حمایت کا ہو بن جاتے, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں دکھاتے. واہ 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 سبحان اس اللہ سے سبحان اللہ. دار و دار سے ساد اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. دور کا, یہ دور بھی سماعت کرے, دور کا ڈورا تیرا. تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا. بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے, مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے, زبان تمہاری ہے. کیا مزے کی بات کرتے, کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے, لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی, ہاں وہی نام و رضا, وہی نہ وہ بریلی والا, ہاں وہی نام و رضا بندے رسوا تیرا. اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے, اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی معراج. بے شک بے شک بے شک. رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو ہاں وہی نام و رضا جی. بندے رسوا تیرا. تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا, اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ تھوڑا سا سنیے. غوث پاک کا ذکر میں کبھی ناراض نہیں ہوتا, نہ ناراض ہوں گا, پر میرے آقا کی امتی ہوں, لیکن تھوڑا محفل کے آداب دیں. سردی کا موسم ہے, دیر سے لوگ بیٹھے ہیں, اگر کسی کوئی حاجت ہو تو جانے. ایک بات آپ سے کہوں یار, اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی ہے, اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے غوث کی شان کیا تھی. ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی, استنجا کی حاجت ہو گئی. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شارٹ کیا کرو, لوگوں کی حاجتوں کا خیال. جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے, تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کرتے تو کون سے چھوٹی ہو جائے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی, لوگوں کی حاجت کا خیال ہے. آقا فرماتے میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں, میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر ہاں. تو ذرا میں بھی لیکن کو خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کرنا, جتنی مختصر ہو سکتی. توجہ ہے آپ کی. دیکھ لو یار, اس ٹائم گر جاگا تو جھک گئے تم. استنجا کی میں حاجت طاقت نہ آئے گا, اور بالکل آگے بیٹھے, کچھ لوگ آگے بیٹھے آگے بیٹھے. دیکھیے یہ شاپنگ پہلے بڑا پرانا ہے, آگے بیٹھے. آدمی ہے صحابہ کرام بھی آگے بیٹھے کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں. غوث پاک کا غلام بھی آگے بیٹھے کوشش کرتے. سب کے اپنے اپنے انداز. کچھ ایسے بھی میرے بھائیوں کے جو ارے بھیا انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا, لیکن محفل کی جو برکت ہے, تم باغ روز بیچے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا, محفل کی وہ جو دیکھ رہا ہے برکت نا, ہے, پوچھا جہاں تھا کتنے 40 آگے گیا, جمع ہو جائے ان میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. بے شک. ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا, اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ. 40 میں ایک ولی ہوتا ہے, ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے, اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو والے والے ہو گئے انشاءاللہ. مقدر سمجھ جائے گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. اللہ اکبر. غور سے یہ کر رہا تھا, ایک صاحب کو حاجت ہو گئی, غوث پاک اب بالکل بیٹھے آگے, اور مجمع کتنا 70,000.
गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70-70 हजार। मजाक कर रहे हैं 4 ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे फूले नहीं 4500 समाते। कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए? गौस पाक की उस दौर की 900 साल महफिल में, 900 साल पहले की महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे। जी बेशक बेशक। वाह 70-70 हजार का मजमा, और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा, औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे। जब गौसे पाक खिताब करते थे, गौस पाक मेरे भाई काम से दिन हज़रत खिज़्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे है, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ और उनके बाद क़यामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है, ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाम है। मेरे इमाम कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तवज्जो, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनी क्यों है डरो आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो। हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साहिल है या गौस। बेशक बेशक। कुछ भी हो जाए, गौस पाक का मंत्र ही है। गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो। ये शान है गौसियत में आपकी। तो मैं बात पूरी कर दूं, बात मुकम्मल कर दूं। क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह अकबर। एक साथ को हाजत थी, गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते। और कश्फ के बारे में सब अखबार मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते, जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था, जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जो वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई, और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। आज़ाए वुजू पे वुजू के असरात हैं। अब सोचते कि या अल्लाह मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पैर पर चल के। पहुंचाया मुर्शिद ने, फिर चादर डाली तो अपने आप को वही पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे और फिर इस्तिंजा के असरात भी मौजूद थे। तो वहां से अपनी वो चीज भी, फिर चादर हटाई, फिर गौस पाक की महफिल। एक मरतबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्न हैदी के नाम से जानती है, एक मरतबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे, चिल्लाए या सो जाए। इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल आवाम में से हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की तकरीर तैयार है। तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पूरी जान निकाल के डाल रहा हूँ, ये आपस में बात क्यों कर रहे हैं, ये सो क्यों रहे हैं। लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उतना टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादरी की महफिल में सो जाए तो मेरी भी कोई महफिल भी तो उन्हीं की, हमारी क्या महफिल। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए। मैंने कहा तौबा कर, मेरे नाम पे कौन आता है, मेरी क्या औकात है, मेरी कैसे। गौस पाक के नाम पे आए, रसूलुल्लाह के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे आए। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे, मेरी क्या औकात है। मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा, मैं तो उनके मंगतों में से एक मंगता, उनके सगों में से एक सग हूँ, और वो भी तो मैं कह रहा हूँ, वो कबूल कर ले तो उनका करम, मेरी क्या औकात।
اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو. یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں, رسول اللہ کے نام پہ آتے ہیں, اولیاء اللہ کے نام پہ آتے ہیں. ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا, ہمارا نام اس قابل ہے. ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے مقدر کی معراج ہے, لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دھینا مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر کرو. سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ دیکھو, ان کی محفل میں سونے والے سو گئے. غوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے, مرید کے آگے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے. محفل سناٹا. بھائی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ پورا مجمع, وہ بھی پھر کہتا ہوں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا غوث پاک کی محفل. اور غوث پاک یہ تو سامنے لوگ ہوتے تھے, جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ, پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ, خطبہ شروع کر. لوگ کہتے ہیں اب 2 بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اب پہلی بار جب کہتا ہوں نا تو پوری دنیا کے جو ولی ہوتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے دیہاتوں میں, اپنے اپنے گھروں میں پہلی بار کی الحمدللہ سن کر سارے کام چھوڑ دیتے اور اٹینشن ہو کر کے خطاب سننے لگ جاتے ہیں. پہلی بار کی الحمدللہ اٹینشن, وہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے, خطاب شروع ہو گیا. اللہ کے شکر سے خطاب. یہ غوث پاک. لوگ کہتے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر اتنے ہزار لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا انٹرنیٹ کی خیرات ہے میرے عزیز. جب انٹرنیٹ کا نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا, جب بھی میرے غوث کا خطاب پوری دنیا کے ولی اپنے اپنے شہروں میں سنا کرتے تھے. ہاں, دنیا بہت پیچھے ہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کہہ دیا تو لوگوں نے کیا کہہ دیا, پانی گڈی قصہ ہو گیا. میں نے کہا انٹرنیٹ کی چپ پر تو ایمان لایا ہے, اللہ کی قدرت پر کبھی نہیں. جب سیٹلائٹ پوری دنیا میں تقریر پہنچا سکتا ہے تو اللہ نہیں پہنچا سکتا. اور یہ سیٹلائٹ بھی کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ بات اللہ. دنیا میں جو کچھ جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے, جو کچھ ظہور پذیر ہے, وہ میرے اللہ کی قدرت کا بے شک یہ نصیب کی بات ہے. کوئی سیٹلائٹ کی طاقت کو مان گیا اور کوئی اللہ کی قدرت کو مان کے کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے عبد القادر کا خطاب بغیر کسی ذریعے کے پوری دنیا کے ولیوں کو سنوا دیا. بے شک سبحان اللہ کی قدرت ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کی قدرت ہے. تو بہرحال سرکار غوث اعظم نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی ہے. وہ سو رہے تھے, آپ نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے, دیر تک کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر. جب شیخ کی آنکھ کھلی, مرشد کو ہاتھ باندھ کے کھڑے دیکھا. پورا مجمع سناٹے میں پریشان, یہ بھی پریشان. جب پھر خطاب شروع ہو گیا, خطاب پورا ہو گیا. جب خطاب پورا ہو گیا تو لوگوں کے اندر جے میں گولیاں ہونے لگی. بھئی کچھ بھی بات ہوتی ہے تو بات تو ہوتی ہے, تو یہ آخر کسی نے پوچھ لیا حضور آپ شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کے, مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. مرشد نے بولا اس سے پوچھو نا کہ کیوں کھڑے تھے, یہ تو سو رہا تھا, اس سے پوچھو. تو پوچھا تو کیا بات ہے بھئی؟ تو کہا جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محفل میں حضور تشریف لائے ہیں. تو مرشد غوث پاک کہتے ہیں یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا ہے جاگتے جاگتے دیکھ رہا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی شان ہے. مرشد غوث پاک کا مقام تو بات سمیٹتے ہوئے, لیکن اس مقام کو پانے کے بعد بھی بات سمیٹ, اس مقام کو پانے کے بعد بھی سرکار غوث پاک روتے تھے. توجہ, قم بسم اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر دیں. جس کے خطاب میں غوث پاک کی عزت کو بڑھانے کے لیے خود اللہ کے رسول تشریف لائے. سوچیں کیا ساتھ ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لیے حضور آئے, خضر آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, انبیاء آئے, مولا علی آئے. میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئے, وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث, وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث, یہ شان ہے. پھر روتے ہیں. کسی نے رونے کا سبب پوچھا یا غوث الثقلین کیوں روتے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد القادر کے لیے عید کا اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا
जिस दिन ईमान पर उसको खात्मा नसीब, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा। और गौसे पाक फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, तवज्जो कर ले, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, गौसे आदम फरमाते डर है कि जब मरेगा तो उसका खात्मा खराब हो जाए, उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। दुआओं के अंदर दुकानें मांगने वालों, दुआओं के अंदर मकान मांगने वालों, दुआओं के अंदर दुनियावी चीजें मांगने वालों, मांगो मना नहीं करते, लेकिन क्या ईमान पर खात्मे की भी फिक्र है? ईमान पर खात्मे की भी फिक्र करते हैं? तो वो जो मैं रिवायत बयान करने चला था उसको एंड कर दूं। अल्लाह अकबर। तो जब सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि बताओ तुमको अजाब में क्यों गिरफ्तार कर दिया गया, तो दो चीजें बयान की गई। नंबर एक, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और नंबर दो, हम बदकारों की पैरवी किया करते थे, बदकार लोगों की। इसलिए कहता हूँ बदकारों की पैरवी ना करो, नेकोकार लोगों की पैरवी करो। इसलिए कि बदकारों की पैरवी करोगे तो कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनोगे, मटक मटक करके चलोगे, मटक मटक इतरा करके चलोगे। अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपने कानों से गाना सुना होगा, कयामत के दिन उसके कान में आग का शीशा पिघला करके डाला जाएगा। बदकारों की पैरवी न करो, नेकोकारों की करो। नेकोकार लोग कुरान की तिलावत सुनते हैं, नेकोकार लोग नाते सुनते हैं, बदकारों को आइडियल न बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम लोग इस पे नारा लगाते हैं कि 40 साल गौसे पाक के ऐसे गुजरे कि इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, हर रात वुजू करते थे और इशा उसी वुजू से ही फजर पढ़ते थे, यानी पूरी रात आप इबादत में रहते थे। मैं कहता हूँ कम से कम गौसे पाक को आइडियल बना लो, और आप और हम इशा के वुजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम कादरी होने की निस्बत से इशा के वुजू से इशा ही पढ़ा करें और फजर के वुजू से फजर ही पढ़ा करें। मेरे भाइयों, मौत आने वाली है, घाटी से गुजरना है, कब्र में जाना है। कब्र में ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। कब्र में तुम करवट भी नहीं बदल सकते। बदकारों को आइडियल बनाने वालों, आज अगर डायलॉग बाजी भी, गुफ्तगू में भी डायलॉग बाजियां होती है तो हीरो के स्टाइल में बात करने का तरीका भी हीरो। मैं कहता हूँ क्या रसूलुल्लाह का तरीका नभाया माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। जिसकी सीरत भी बेमिसाल, जिसकी सूरत भी बेमिसाल, अल्लाह अल्लाह कहा जाता है। हजरत उस्ताद ज़मान ने या मौलाना हसन ने कहा, हजरत मौलाना हसन बरेलवी ने कहा था कि तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। मेरे भाइयों, आइडियल बनाना है तो अल्लाह वालों को बनाओ, अल्लाह वालों के तरीके पे चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो, बदकारों को आइडियल न बनाओ। अजाब में गिरफ्तार होकर के अल्लाह पर औंधे पड़े रह गए। और फिर सरकार ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तुम्हारे जो दूसरे लोग मुर्दा पड़े हैं ये क्यों नहीं बोलते और तुम क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा हुजूर, दरअसल ये इसलिए नहीं बोलते कि अल्लाह के फरिश्तों ने इनके मुंह को आग की लगाम से जकड़ दिया है, अब ये कलाम नहीं कर सकेंगे, ये बात नहीं कर सकते, इनके मुंह आग की लगाम से जकड़े गए हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि तू क्यों बोल रहा है? उसने कहा मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, हकीकत में इन लोगों में से नहीं हूँ। जब इन पर अजाब नाजिल हुआ तो मैं इनके साथ बैठा हुआ था, यानी मैं मुजरिम नहीं हूँ। अजाब नाजिल हुआ तो इनकी सोहबत में बैठा हुआ था, इनकी सोहबत की वजह से मुझ पर भी अल्लाह का अजाब आ गया, यानी मुजरिम न होकर सिर्फ गुनहगारों की दोस्ती और सोहबत की वजह से मैं भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गया। और वो कहता है ईसा दुआ करे कि मेरे लिए निजात हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के किनारे पर उल्टा लटका दिया है और अब मैं नहीं जानता कि मुझे जहन्नम में डाला जाएगा या मुझे छोड़ दिया जाएगा। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो गुनहगारों की सोबत में रहे उन पर भी अजाब आता है। आज हमें क्या हो गया? मोबाइल के स्क्रीन पर आप क्या रख रहे हो? मोबाइल के अंदर क्या रख रहे हो?
हो, नशे को प्रमोट कर रहे हो। नशा हमारी मोहल्लों में, हमारे गांवों में, हमारे देहातों में, हमारे इलाकों में फैलाया जा रहा है और साजिश के तौर पे फैलाया जा रहा है। हम उसमें मुब्तला हो रहे हैं। नशे वालों की सोबत में मत बैठो, जानियों की सोबत में मत बैठो, गुनहगारों की सोबत में मत बैठो, मुजरिमों की सोबत में मत बैठो। देखो वो शख्स कहने लगा कि मैं इनमें से हकीकत में नहीं हूँ, लेकिन मैं इनमें से हो गया हूँ क्योंकि इनकी सोबत में बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब को हम में से कोई भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। एक दिन मौत है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा। ये रंगीन से गाल, ये खूबसूरत से गाल, ये गुलाब की तरह खिलते हुए रुखसार, ये कब्र के कीड़ों की ग़िज़ा बनेंगे मेरे भाई। अपने बाजुओं पे जो तू इकड़ा रहा है, इसको कब्र की मिट्टी खाएगी मेरे भाई। अल्लाह अकबर, कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया जिसका मफ़हूम है कि बनी इस्राइल में एक मजदूर था, उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके घर पहुंचाने के लिए दिया गया। उसके दांत में कुछ अटक गया तो उसने उस लकड़ी से निकालकर खिलाल कर लिया, तो उस पर भी उसकी पकड़ होगी और उसको अजाब दिया जाएगा। जो बगैर पूछे लकड़ी का खिलाल मुंह में कर ले, उसको भी पकड़ होगी और अजाब दिया जाएगा। जो लोगों के पैसे हड़प करके भाग जा रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह अकबर, लोगों को धोखा दे करके पैसे खा ले रहे हैं, हराम और हलाल में तमीज नहीं कर रहे, सबको एक दिन सवारे, करोड़पति बने, करोड़पति बने, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने का चक्कर, शॉर्टकट में तरक्की करने का चक्कर, कोई सूद की तरफ जाकर, कोई हराम की तरफ जाकर। मेरे भाई, नमरूद का क्या हाल हुआ, फिरौन का क्या हाल हुआ, यजीद का क्या हाल हुआ, आप मुझे बताएं ना। ये अपने अपने दौर के बड़े बड़े दौलतमंद थे। अबू जहल का क्या हाल हुआ, ये कोई छोटा मोटा दौलतमंद आदमी नहीं था, अरब का बड़ा ताजिर था। अबू लहब का क्या हाल हुआ, बड़ा ताजिर था, सरदार कहलाता था। क्या हाल इनके हुए, जरा सोचो। इन्होंने हलाल और हराम में तमीज नहीं की, इन लोगों ने आखिरत पर ईमान नहीं लाया। क्या अंजाम हुआ उनका। और वो बिलाल जिसे दुनिया गुलामी का ताना देती है, वो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के कानून पे अमल किया, तो दुनिया ने एक दिन उनको देखा। बिलाल काबे की छत पे नजर आते हैं और काबे की छत बिलाल के नीचे नजर आती है। ये इज्जतें थोड़ी हैं, ये इज्जतें कम है। याद रखो, मैं ये नहीं कहता कारोबार ना करो, तिजारत करो, मालदार बनो हलाल जरिए से। शॉर्टकट के चक्कर में चोरी करना, डकैती करना, मोबाइल चोरी करना, हराम की तरफ जाना, बचत के नाम पर सूद के धंधे करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अपने मुकद्दर में जो लिखा है मेरे भाई, उसको कोई छीन नहीं सकता। जब माँ के पेट में मुकद्दर का लिखा हुआ पहुंचा, तो दुनिया में आने के बाद क्यों नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे ईमान रखो, मेहनत करो, काबिश करो, कोशिश करो। और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस दुनिया के हलाल का हिसाब होना है और जिसके हराम पर अजाब होना है, वो दुनिया से क्या लोग। जिसके हलाल में हिसाब है और जिसके हराम में अजाब। हलाल में ये तो हिसाब देना पड़ेगा, और अगर अल्लाह रहम करे तो करे, वरना अल्लाह जिससे हिसाब दे, कौन अल्लाह को जवाब दे सकता। मेरे भाई, अगर पीर की सही इज्जत करते हो ना दिल से, तो पीर को जवाब देने में शर्म आती। पीर से बात करने में हाथ कांपते, मोबाइल पे हाथ कांपते। हमने अपने मुर्शिद इजाजत को जब भी फोन किया, हाथ कांपे। कैसे बात करें, क्या बात करें, बेअदबी ना हो। अगर मुर्शिद से सही मोहब्बत हो तो उसको जवाब देने में जबान कांपती है, अल्लाह को क्या जवाब दे। वो अल्लाह जो कहता है वो तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, मुंह पे मुहर लगाएगा, आजा कलाम करेगा। अल्लाह कहाँ हो, मरना है ये दुनिया में हमेशा। कौन रहा जो हम रहे, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं दे सकते, दुआ करो बेहिसाब बख्शे जाए। गौसे पाक जी का जिक्र आपने सुना, काबे का गिलाफ पकड़ के कहते, अल्लाह अगर अब्दुल कादिर की अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं है, तो कयामत में अब्दुल कादिर को अंधा उठाना। ये वो लोगों की नसीहत। गौसे आजम दाढ़ी पकड़ कर रातों को रोते अल्लाह के खौफ से। आप देखें, गौस पाक ने अपना कोई घर नहीं बना, बहुत मालदार थे गौसे पाक, रोजाना नया लिबास पहनते थे,
اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اتنا قیمتی پہنتے، راتوں کو روتے داڑھی پکڑ کے، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تم مجھ سے سوال پوچھے گا، حساب لے کر کیا جواب؟ اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے، بہانہ تھا، آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا، اس نیت سے نیا پہنتے تھے۔ جی بے شک، یہ فکر تھی۔ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں، کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی۔ خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ولی کا عرس تاریخ پر منایا جاتا ہے، لیکن یہ کیا غوث اعظم ہے، 17 تاریخ کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 15 کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 21 کو کرو تو بھی 11ویں ہے، 20 کو کرو تو بھی 11ویں ہے۔ ارے ابھی 11ویں کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی وہ روتے تھے۔ ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے مولانا چھوڑو، یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہے بخش دے گا، اللہ رحیم ہے بخش دے گا، اللہ غفار ہے بخش دے گا۔ میں نے کہا بالکل وہ غریب بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالنے۔ رحیم کریم غفار بے شک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے ہیں پانی کے بعد، اماں عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں۔ میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، برا مت ماننا، یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس میں حق بات کہی جائے گی۔ ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے، 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک ہی بغیر غسل کے رہتی ہے، اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں، جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی ہے، جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے وہ اللہ اکبر۔ خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات رات پر روئے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے، ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کرے تم جنت میں جاؤ، سب جاؤ، بے حساب جاؤ، تمہارے صدقے میں بھی جاؤں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت۔ اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں، دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے، عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے، فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے، میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا، عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا، اور ان کے سر جیسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے۔ میں کیوں نہ روؤں فاطمہ، ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے۔ میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے۔ تو پوچھا سیدہ نے بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی، ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی، سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی، اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب کیا گیا ہے۔ میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت۔ اگر بھٹی کا چٹکا لگ جائے تو اللہ اکبر، اگر چائے
چائے گرم گرم ایک گھونٹ منہ میں ڈال دو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا. میری بہنوں بتاؤ سچے نبی کا فرمان, صادق و مصدوق کا فرمان, رحمت للعالمین کا فرمان, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی, اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ نکل جائیں گے, اس میں عورتوں کو عہدہ لٹکایا جائے, بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے, کھوپڑیاں کھولنے لگے. بچا کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی تو یہ حال ہوا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے اور جو وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی, اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی. اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی. بہنوں سے کہتا ہوں نہیں برداشت کر سکتی میری بہن, تم بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. توبہ کرو. تقریر کی محفل, واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے, تبدیلی ہے, توبہ ہے. کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ. چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو, ماموں زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو, پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو. یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے, پردہ کیا چیز ہے, ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا, کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے. میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے, جھوٹی ہمدردیاں کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی, تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے, یہ صرف جان لیں گے لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین میں کوئی ہے نہ ہو سکتا. جی بے شک بے شک. یہ کسی انسان کا بنایا نہیں, اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اور پھر میں تو بار اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا, کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور, حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں, ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں, لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دی. اب میں اس سے دعا کرتا ہوں جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندے منہ لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے, تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو, ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو, فلموں میں جاتی ہو, اجنبی لڑکوں سے دوستیاں بچاتی ہو, اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی, توجہ کریں, صرف سر کھلے گئی یہ حال ہوا, تو جس نے اپنی آبروئی بیچ دی اس کا کیا کیا؟ اس لیے یہ دنیا ہے, دنیا سے پڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں. میری بہنوں آپ کو مشورہ ہے تاریخ پڑھو, جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا, جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے, جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی, جن کو پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی, جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان ملے تو ہمیں بھی بتاؤ ہے ان کی قبروں کا نشان. ہلدی چندن دودھ میں نہانے والی عورتیں ہے ان کی قبروں کا نشان. لاؤ بتاؤ کہاں ہے, کون ان کا نام لیتا ہے؟
है फला बेगम फला बेगम फला बेगम, नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी। कहाँ है उन बेगमों के जिनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें यादगार बनी, कहाँ है उनके निशानात कब्रों के? कौन है उनकी कब्रों का फातिहा पढ़ने वाला बताओ? कौन है उनका नाम लेवा बताओ? कुछ नहीं बचा, लेकिन वो सैयदा वो मखदूम कायनात, वो से बनी, वो हसनैन की अम्मी जिसके घर में 3 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, जिसने 17 पेवल वाला दुपट्टा पहना, जब तकवा और परहेजगारी इख्तियार की, खुदा ने वो मकाम अता किया कि आज भी जुमा का खतीब जब तक नाम फातिमा नहीं लेता उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा तो फिर भी बिन्ते रसूल है, हुजूर की शहजादी है। राबिया असली क्या है? मेरे पास है? उनके बाप का नाम लोग नहीं जानते, उनकी अम्मी का नाम लोग नहीं जानते, उनका नस्ब नहीं जानते, लेकिन जब राबिया का नाम आता है तो इज्जत से सर झुक जाता है। क्यों? इसलिए कि उस खातून ने परहेजगारी किया। तो पता चला दुनिया के जेवर, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकान सब कुछ नहीं, आखिरत की तैयारी करो। आखिरत में जो कामयाब हो गया असल वही कामयाब है, वरना एक ऐसी नाकामी होगी कि पछताने से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। आखिरी रसूलुल्लाह का एक फरमान दिल पे लिख लो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, हदीस सुन लो, 40 साल से ज्यादा अगर किसी की उम्र हो जाए, मफहूम पेश कर रहा हूँ, सुन लो, इसी पे बात पूरी हो रही है आज। 40 साल से ज्यादा किसी की उम्र पूरी हो जाए, न उसके पास तौबा है और उसके गुनाह उसकी नेकियों पर गालिब है, यानी नेकियां कम करता है, गुनाह ज्यादा करता है, तौबा भी नहीं करता। आका फरमाते हैं वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर रहे हैं। तैयार हो जाओ जहन्नम के लिए। जहन्नम का वो अजाब जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जहन्नम का वो अजाब जिसमें फरिश्ते जो अजाब देने के लिए वो गूंगे और बहरे, वो मारेंगे तो आवाज भी आपकी चीख पुकार की लोगों की सुनाई नहीं देगी। ऐसा अजाब होगा, न किसी कान में सुना, न किसी आंख में देखा। उसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया जा सकता। आप इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के अजाब को जो मैं जानता हूं, अगर वो तुम भी जानने लगो तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी में पिघल जाता है, ऐसे पिघलने लगोगे। अजाब की हकीकत अगर तुम पे वाज़ेह हो जाए, फरमाया तुम गोश्त खाना छोड़ दो, अच्छा लिबास पहनना छोड़ दो, मुस्कुराना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, और तुम्हारा हाल ये हो जाए कि जंगल में पागलों की तरह फिरते रहो, किसी से बातचीत न करो। ये है अज़ाब इलाही पर पर्दा डाल करके जो है वो उसकी हकीकत की तरफ इशारा भी कर दिया गया और हमें वाज़ेह तौर पर भी बता दिया गया कि खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अंबिया रोते रहे, औलिया रोते रहे, सहाबा रोते रहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिनका ये महीना चल रहा है, 22 तारीख को उनके विसाल का दिन, जमादिल आखिर की 22 तारीख। सिद्दीक़ अकबर कहते थे परिंदा कितना खुशनसीब है, लोग कहते थे परिंदा खुशनसीब है, आप कह रहे हैं आप कितने खुशनसीब है। फरमाया अफसोस ये परिंदा मर के मिट्टी बन जाएगा, मगर अबू बकर को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, रब की बारगाह में हिसाब देना होगा। अफसोस अबू बकर कहां से लाएगा जवाब देने की ताकत, अल्लाह की बारगाह में मुंह खोलने की ताकत कहां से लाएगा। फारूक आजम कहते थे काश मैं परिंदा होता और कोई ज़बा करके खा लेता और मेरा किस्सा तमाम हो जाता, भूला बिसरा हो जाता, तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। हजरत उस्मान गनी कहा करते थे काश मैदान महशर में जवाब न देना पड़ता। मौलाए कायनात रात के आखिरी हिस्से में कौन लोग हैं मेरे भाइयों जिनके नाम से मुसीबतें टलती है। मौला अली रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के खौफ से ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस ले, वो कैसे तड़पता है वैसे मौला अली तड़प तड़प के रोते थे अल्लाह के खौफ से। हमें क्या हो गया है, न नेकी है, न नेक अमाल है, न नमाज की तौफीक है, सब अपनी मर्जी से अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारने, आखिरत भूल बैठे। आखिरत को मत भूलो, जल्द कब्र में जाना है, जल्द मैदान महशर में जाना है। अल्लाह को राजी कर लिया तो दुनिया से बहुत बेहतर है आखिरत। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली है। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज शुरू करो,
کرو. یہ مت کہو کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا, 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے. نماز جاری کر دو, نماز شروع کر دو. آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہر گناہ سے توبہ کرو. اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.